اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خرید کر لاتے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو اپنا مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو غلام پر حق حاصل ہوتا، چھوٹی بڑی چیزوں پر من چاہی سزائیں دیتے، یہاں تک کہ موت کی سزا دینا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بیشتر غلام لائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی لڑائی کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اسے بہت پسند کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک سے وہی وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہنے لگتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر اس غلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی نظریں پھیر لیں اور کہنے لگے تیرا اسلام قبول ہے اور تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اجل ہو جاؤ اور آئندہ کبھی میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کی وجہ سے 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمان شامل تھے، جنہوں نے قریش کے 1000 کفار کو دھول چٹائی اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، شیبہ، بنو امیہ اور بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امام علی نے قتل کیا تھا۔ دور جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم میں خاندانی دشمنی بڑی مشہور تھی، اور اب اس جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھڑک گئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا تھے، لہذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی اور قریش کو پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اس دوران وحشی بن حرب کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے ان غلامی کے زنجیروں سے آزاد کروا دیجیے۔ اس سے کہا گیا اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی نے کہا مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر لشکر کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے مقام پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کو حوصلہ افزائی دیں۔ ان عورتوں میں سفیان کی بیوی ہندہ پیشو پیش تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا اور اس احد میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کے ایک ہی وار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھاٹ لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک سے مقابلہ کر رہے تھے
تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹ کر اندر داخل ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب وحشی کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو بس اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا۔ جنگ جاری رہی اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مسلمان شہید ہو گئے، اور اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئیں۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو کاٹ دیا اور پھر ان کی آنکھیں نکال کر ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیا۔ پھر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبا گئی۔ جنگ کے اختتام ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ کرام سے پوچھا، کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، اس نے اگل دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بھی تار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحے پر شدید غمزدہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا، افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق بڑی تیزی سے پھیلتی رہی اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لہذا وحشی کو خوف ستانے لگا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی وہاں سے طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر دن ڈرا ہوا اور خوف میں گزرتا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منظر آتا تھا۔ لہذا ایک شخص نے وحشی سے کہا، اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وحشی لوگوں سے پوچھتے ہوئے آنکھیں بچا کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سنا تو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نگاہ پھیر لی اور کہا، کیا تم وہی وحشی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں وحشی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ آپ نے وحشی سے کہا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے وحشی آپ کی نگاہوں سے دور رہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی پیچھے جا بیٹھتا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہ پڑے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرنا پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کسی طرح اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مردود ہو گیا اور مسلمہ بن کذاب نامی ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے یہ سوچا کہ یہی وہ موقع ہے
کہ میں مسلمانوں کی مدد کر کے پہلے سارے گناہ ڈھو ڈالوں۔ اس نے اپنا وہی نیزہ لیا جسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی جنگ کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھا لی یا تو آج وہ مسلمہ کا قتل کرے گا یا خود شہید ہو جائے گا، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ خوب نیزوں کی جھڑپیں شروع ہوئیں۔ حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں تھے۔ سب مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ جب مسلمہ بن کذاب کی فوج پر بھاڑی پڑنے لگے تو مسلمہ نے بھاگنے کی تیاری شروع کر دی۔ فرار ہوتے ہوئے کسی صحابی نے انہیں دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا اور کہا، وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ یا وحشی کی نظر اس پر پڑی تو نیزے کا ایک شدید وار کیا، وہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد وحشی سجدے میں گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ فرما لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔